السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، کسی کا پیار حاصل کرنا ہو، کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو، یا کسی سے جان چھڑانی ہو، تو یہ بہت آسان سا اور بہت ہی مؤثر عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ جیسے کر لیں گے تو آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر بیوی اپنے خامد کے، شوہر کے، ہسبینڈ کے ظلم و ستم سے تنگ ہے، وہ توجہ نہیں دیتا، وہ پیار نہیں کرتا، وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، نفرت نکال سکتے ہیں۔ اگر بیوی خامد سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، عزت نہیں کرتی، تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا فرد، گھر کا فرد، باہر کا فرد، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، جو بلا وجہ ناراض ہو گیا، تو اس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سے نفرت نکال سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے۔ بہت پیارا عمل ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے۔ تو بہت آسان سا، بڑا مؤثر یہ عمل ہے۔ آپ جیسے اس کو کریں گے تو آپ کو اس کا 7 دن کے اندر اندر رزلٹ مل جائے گا۔ تو دوستو، وظیفہ ایسے ہے کہ آپ نے، تو دوستو جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اول و آخر ایک بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار اول و آخر درود شریف پڑھ کے تو آپ نے سورہ علم نشرہ کو ایک بار پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے، اور ایک بار ہی پڑھنا ہے، زیادہ بار نہیں پڑھنا، ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے سورہ علم نشرہ شروع کی ہے، تو اس کی جب پہلی آیت آئی ہے تو آپ پہلی آیت پہ رک جائیں، پہلی آیت پہ رک جائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو آپ کا مقصد ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ شوہر کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کے تو دعا میں وہ بیان کرنا ہے کہ یا اللہ وہ میری طرف ہو جائے، میری طرف توجہ دے اور پیار کے معاملے میں آ جائے۔ تو اسی طرح جب آپ پڑھتے پڑھتے دوسری آیت پہ آئیں گے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، پھر جب آپ تیسری آیت پہ آئیں گے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ تو اسی طرح 8 آیات ہیں، 8 آیات میں ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو بہت آسان سا عمل ہے، اس کو آپ کر لیجئے گا۔ تو دوستو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت آسان سا، بہت ہی سادہ سا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا۔ گھر بس جاتے ہیں، گھر اجڑ بھی جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کا سلیوشن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھا کریں، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 101% آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزت و ایمان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔